خوشی کیسے کرتے ہیں؟ خوشی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنا سب کچھ گوا دیتے ہیں کہ یار اس چیز میں خوشی ہے، اس چیز میں خوشی ہے۔ ہم اپنی خوشیوں کو جو ہوتی ہوئے ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اس خوشی کو ہم جو ہے نا گوا دیتے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہم جو ہے نا وہ دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ جو نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ میرے ساتھ خود ایسا ہی تھا کہ میں اپنے جو ہے نا ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ میں اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ انتہا سے زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور ایک دم سے جب آپ سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں نا تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ ایک دم سے سمجھ نہیں آتی کہ اب میں اپنے آپ کو سنبھالوں کیسے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، گھر دیا ہوا تھا ماشاءاللہ، بھرا پورا گھر تھا، سب کچھ تھا، اور وہ ایک دم سے سب کچھ چھن گیا۔ اور چھننے کی وجہ سے کیا ہوا کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی، اور جب میں ڈپریشن میں چلی گئی تو مجھے جو اصل خوشی تھی نا جو گھر میں میرے موجود تھی، میں نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ خوشی ہے، اور وہ اصل خوشی کیا تھی؟ وہ تھی میرا گھر، میرے بچے، میرا شوہر جو کہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتا ہے، میرے ہر دکھ درد میں میرا ساتھ دیتا ہے، اور میری اولاد جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری ماشاءاللہ اولاد دی مجھے۔ اور شکر الحمدللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کسی نے چھین لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا، کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ہم لوگ بھوکے سوئے ہوں، کبھی ایسا نہیں آیا کہ ہم نے جو ہے نا اپنے بچوں کی جو جائز خواہشات ہیں نا وہ پوری نہ کی ہوں۔ اس دوڑ میں ہم لوگ دونوں میاں بیوی لگے رہے، اور میں اتنی سویر ڈپریشن میں چلی گئی کہ میں صرف میرے شوہر میرے علاج کرانے پہ لگے رہے، میڈیسنس لا کے دیتے رہے مجھے، میں کھا کے بے ہوش ہو کے لیٹی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ جو ہے نا مجھے ریلائز ہوا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کس طرف جا رہی ہوں۔ مجھے سب نے کہنا شروع کیا کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ پھر میں نے جو راستہ ڈھونڈا وہ تھا صرف اور صرف اپنے اللہ سے رجوع کرنا، اور میں نے اپنے اللہ سے رجوع کیا۔ یقین مانیں جب میں نے سجدوں میں جانا شروع کیا، جب اپنے اللہ سے مانگنا شروع کیا، اپنے اللہ سے صبر مانگا کہ اللہ مجھے صبر دے دے میرے مالک، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو چھننا تھا وہ چھن گیا، لیکن یا رب العالمین آپ نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرے شوہر کو سلامت رکھیے گا، میرے بچوں کو سلامت رکھیے گا، ان کو ہمیشہ میرے ساتھ رکھیے گا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے۔ شکر الحمدللہ، اونچ نیچ ہر آئی، اتنی پریشانیاں بھی آئیں، بیماری بھی آئی، لیکن میرے بچوں نے میرا ساتھ نہیں دیا چھوڑا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے۔ گھر کا کھانا بنانا، برتن دھونا، صفائیاں کرنی، ایون کہ مجھے میڈیسن دینا۔ ظاہر ہے شوہر کا کام ہوتا ہے وہ باہر جا کے کما کے لے کے آتا ہے، اور ساتھ مجھے ڈاکٹر پہ لے کے جانا، میڈیسن وغیرہ دلانی، لیکن میرے بچے بہت چھوٹے تھے تب، انہوں نے مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے ماما ہم اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے آ کے تو ہم صفائیاں کر لیں گے، ہم کھانا بھی بنا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، پلیز آپ مت اٹھیے گا، آپ مت اٹھیے گا، آپ کوئی کام مت کیجیے گا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ یار میں جن لوگوں کے لیے اپنی یہ حالت میں نے کر لی ہے، وہ لوگ تو اپنے گھروں میں خوش ہیں، وہ تو اپنے بچوں کے ساتھ بڑے خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اپنے زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور میں کس اذیت میں ہوں۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یار میں نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دینا، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، جو چھن گیا وہ چھن گیا، اب اسے پیچھے پلٹ کے دیکھنے سے کیا فائدہ۔ پھر میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈنا شروع کی۔ یقین مانیے میں واپس لوٹ آئی، اور واپس لوٹنا بہت مشکل تھا اس کنڈیشن سے جس کنڈیشن میں تھی۔ اتنی ڈھیر میڈیسنس اور ہر وقت بے ہوشی کی حالت میں رہنا، اور پھر وہاں سے نکل کے واپس آنا اپنے بچوں کے لیے بڑی بات ہوتی ہے، اور میرے اللہ نے نکالا، اور میرے شوہر کی محبت نے۔ اگر میرے شوہر میرا ساتھ نہ دیتے، کیونکہ فیصلہ بھی میرا ہی تھا، یہ سب کچھ کرنے کا جو چھین گیا مجھ سے وہ میرا ہی فیصلہ تھا، اس میں میرے ہسبینڈ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے میرا ساتھ دیا کہ تم نے بے شک غلط فیصلہ کیا، تم نے جو بھی کیا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، چھن گیا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اور نوازیں گے۔ اور اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج پھر دیکھیں شکر الحمدللہ، بے شک کرائے کا گھر ہے لیکن اپنا گھر ہے، سامان بھی سارا کچھ موجود ہے، وہ ساری چیزیں میں نے نئی بنا لی ہیں، چیزیں پھر سے بن جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپ لوگ کا کوئی پریشانی ہو، کوئی ڈپریشن ہو، جو کوئی چھن جاتی ہے کوئی چیز آپ سے، تو آپ پلیز اس کے لیے اپنے آپ کو مت ماریں، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو مار دیتے ہو تو سمجھو آپ اپنی پوری فیملی کو مار دیتے ہو،
وہ جو ایک گیپ بچوں میں آ گیا تھا، جو ایک بچے ڈپریشن میں چلے گئے تھے میرے ساتھ، ظاہر ہے وہ بھی چلے گئے تھے پر ڈپریشن میں، کہ ہر وقت ٹینشن میں رہنا کہ ماما کیوں ایسے لیٹی رہتی ہیں. چھوٹے جو بالکل بڑھائے تھے ان کو تو سمجھتی، جو چھوٹے بچے تھے وہ ہر وقت دیکھتے رہتے تھے کہ ماما یار ماما کیا کرتی ہیں، ہر وقت ماما لیٹی رہتی ہیں، دوائی کھاتی ہیں اور پھر سو جاتی ہیں، روتی رہتی ہیں ہر وقت. یقین مانیے میں اٹھتے بیٹھتے سوتے صرف میری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ خوشی کیا ہے، ہر وقت بس آنسو بہتے رہتے تھے آنکھوں سے، اور دل میں اتنی تکلیف، اتنا درد کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں، ہر وقت یہ کرتے رہنا میں نے. اور میں زندگی جس طرح میں نے گزاری اور جس محنت کے ساتھ میں نے سارا کچھ کھڑا کیا تھا، جس محنت سے سارا کچھ بنایا تھا، جب وہ ایک دم سے چھن جاتا ہے نا، دکھ تو ہوتا ہی ہے نا. لیکن جب آپ یہ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہو کہ یار جس ذات نے پہلے دیا تھا وہی ذات بعد میں بھی دے گی، تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے. اور جب میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا شروع کیا تو میں آہستہ 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 اپنی زندگی میں واپس آنا شروع ہو گئی اور اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرنا شروع ہو گئی. پہلے ہمیشہ میری کیا ہوتا تھا کہ پیورٹی میری جو ہے نا، وہ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے مجھ سے سب کچھ چھینا. لیکن اب مجھے ریلائز ہوا جب میں اس کنڈیشن سے نکلی، جب میں اس سچویشن سے باہر آئی کہ میرے شوہر نے اور میرے بچوں نے کس طرح مجھے ساتھ دیا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میری اصلی دولت تو یہ ہے، میری اصلی محبت تو یہ ہے، میری اصلی خوشی یہ ہے کہ جنہوں نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اور پھر میں نے اپنے جو ہے نا محبت اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ بے انتہا محبت کرتی ہوں. ہر سجدے میں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، ہر وقت چلتے پھرتے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. جو اولاد ہوتی ہے نا وہی آپ کا سہارا ہوتی ہے. اچھا، اور اس ساری چیزوں سے نا میں نے ایک چیز کا اور مطلب کہ اپنے آپ کو سمجھایا اور عہد کیا، کسی سے امیدیں مت لگائیں، کیونکہ جب آپ کی امیدیں ٹوٹتی ہیں نا تو پھر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، وہ ہر مقام حاصل کریں جو کہ ان کا حق ہے، جس سے حلال کمائیں. لیکن میں ان سے امیدیں نہیں لگاتی کہ کل کو یہ نا مجھے بڑا کریں گے، مجھے بڑا جس طرح کریں گے اس طرح کریں گے. صرف ایک پیرنٹس کی ہوتی ہے نا، امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں لگاتی. میں اس لیے نہیں لگاتی کیونکہ میں پہلے ہی بہت زور سے مجھے جھٹکا لگا ہے، اور وہ جھٹکا جو لگا ہے میرے لیے وہ کافی ہے میرے دماغ کو جو ہے نا وہ خراب کرنے کے لیے. تو اس لیے آپ لوگوں کو میں کہوں گی کہ کبھی بھی کسی کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ انتہا سے زیادہ امید نہ لگا لیں کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ جب وہ ٹوٹتی ہے نا تو آپ بالکل بکھر جاتے ہو. اور جب بکھر جاتے ہو اس وقت اگر آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو تو پھر آپ وہ ایسی دلدل ہے اس کے اندر آپ جب ایک دفعہ چلے گئے نا تو پھر آپ نکل نہیں سکتے. وہ ایک اندھا کنواں ہے جس کے اندر آپ دھنس جاتے ہو، اور اس اندھے کنویں سے باہر نکلنا، اندھیرے کنویں سے، بڑا ہی مشکل کام ہے. وہ صرف اور صرف آپ کے شوہر کی محبت اور آپ کے بچوں کی محبت اور ساتھ جو آپ کو نکال سکتی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازی ہے. شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے. کبھی بھوکا نہیں سوئے تھے ہم لوگ، کھانا کھا کے سوتے تھے. اللہ نے ہر نعمت سے نوازا. میرا ٹریٹمنٹ بھی اتنا مہنگا ہوتا تھا تو وہ میرے ہسبینڈ کرواتے تھے، جیسے بھی کرتے تھے. وہ ظاہرہ سیلری پیشہ بندہ ہے، وہ کوئی بزنس مین تو ہے نہیں ہے، جو ان کی کوئی پیچھے سپورٹ تو ہے نہیں ان کو کہ وہ کہیں سے لا کے تو وہ کرے. وہ جتنا بھی کرتے تھے شکر الحمدللہ. ہم نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے لیا، ایک کمرے کا، وہاں پہ رہنا شروع کر دیا. اور یقین کریں اس وقت ہمارے پاس ایڈوانس دینے کو بھی پیسے نہیں تھے. سیلری پوری ہم نے ایڈوانس میں دے دی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم پورا مہینہ رمضان بھی آنے والا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ساتھ دیا کہ ہمارا جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں چلا، آہستہ 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 کرتے. اور آج وہی سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے آگے پیچھے ہیں ہر وقت. لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے معاف کر دیا. یقین کریں اپنے دل سے میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب میں ہوش میں آئی تھی کہ یا رب العالمین میں نے معاف کیا سب کو. کیونکہ جب تک میں نے معاف نہیں کیا تھا نا تب تک میں اس کنڈیشن سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی. اور جب میں نے معاف کر دیا تو میں اس کنڈیشن سے نکل آئی. میں اتنا رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے صبر دے دے. میں نے ان لوگوں کو معاف کیا. اب وہی لوگ میرے آس پاس ہوتے ہیں ہر وقت، ہر خوشی میں، ہر غم میں. لیکن کہتے ہیں نا جو چوٹ لگی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک کسی کونے میں جو ہے نا وہ چھپ کے بیٹھی ہوتی ہے اور بعض وہ نکل آتی ہے. اور جب وہ نکل آتی ہے تو پھر میرا بھی حال ہو جاتا ہے کہ میں چیخنا چلانا اور سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. لیکن بڑا کرم ہے میرے اللہ کا. تو نماز پڑھتی ہوں، نماز پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے نا وہ سارے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں.
اور اب ہمارے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے. آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو کامیاب کرے، نیک بنائے، فرما بردار بنائے. جو میں نے اور میرے شوہر نے جو اتنی تکلیف برداشت کی ہے میرے بچوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے نا ہمیں نکال دے اور میرے بچوں کو جو ہے نا وہ خوشیاں دے. تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. آج آپ کو میں اپنے دل کی بات کہی ہے، پتہ نہیں آپ کو پسند آتی ہے کہ نہیں، لیکن ضرور جو ہے نا کمنٹس کیجیے گا. اللہ حافظ.